یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قابل قدر اور بہت ہی معزز سامعین، میں آپ کی خدمت اقدس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں. سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللؤلؤ مکنون، اسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں پر شائع کیا ہے اور سیرت النبی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں اسے مرتب کیا ہے، اور میری ہر ممکن کوشش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ہر پہلو کو آپ کے سامنے اس طرح لا سکوں کہ اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بے شک یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر سکیں. بے شک انسائکلوپیڈیا ان ساری باتوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہی رہے گا، کیونکہ صدیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیری صفحات کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. لیکن اپنی تھوڑی سی کوشش کہ ہم اتنا سمجھ سکیں کہ ہمیں اپنے اصل گھر جانے کا راستہ کون سا چننا ہے، اس کوشش میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے بیان کرنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، اور آپ کو بھی اس میں کامیابی عطا فرمائے. معزز سامعین، انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ جنت سے نکلی ہوئی ایک مخلوق ہے جسے کچھ وقت دیا گیا ہے اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ابلیس کے بہکانے پر ہوئی، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، اپنی بے پناہ محبت اور رحمت اور شفقتوں کو انسان پر برساتے ہوئے اپنے فضل سے اس نے ہر انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کو کچھ وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکے، اور اس کا صحیح اور سچا راستہ صرف اور صرف قرآن پاک اور سیرت نبی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے واپسی کے راستے کو، اپنے اصل گھر کے راستے کو، اپنی بے وفائیوں کو وفا میں ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر سکیں. اور ان اسباق میں نے مختلف ادیان سے بھی پیش گوئیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں اور صحائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کی گئی ہیں. بائبل کے بعد آج تورات کی بشارات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا
ہادیہ لا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تورات کو عبرانی زبان میں تورا کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی شریعت کے ہیں۔ توریت موسیٰ نبی علیہ السلام کی 5 کتابوں پیدائش، تکوین، خروج، احبار، گنتی، عدد اور تثنیہ شرح پر مشتمل ہے۔ پیدائش میں تخلیق کائنات سے لے کر بزرگوں کے زمانے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام تک کے احوال ہیں۔ خروج ابواب 1 تا 19 میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مصر سے کوہ سینا تک کے واقعات ہیں۔ بقیہ خروج تا گنتی باب 10 تک میں کوہ سینا پر تقریباً 1 سالہ قیام کا تذکرہ ہے۔ گنتی ابواب 10 تا 21 میں بنی اسرائیل کے بیابان میں بھٹکنے کا ذکر ہے، اور بقیہ گنتی تا استثنا باب 34 تک میں کنعان، فلسطین موجودہ میں بنی اسرائیل کے داخل ہونے سے پہلے وفاد موسیٰ تک 1 سال کے واقعات درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہیں سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ انہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی، جہاں بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بنی اسماعیل دونوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بائبل میں یہ بات جا بجا بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں۔ ایک جگہ عبارت یوں ہے، اور اسماعیل کی عمر 137 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اشور کو جاتے ہیں۔ اشور ایک بستی کا نام ہے۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ تورات کی اس پیش گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے تھے، ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے۔ اگلی بات ہمارے سامنے آتی ہے، تیری مانند ایک نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام تیری مانند کے مطابق بھی نہیں ہیں، کیونکہ بائبل ہی میں یہ صراحت موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تھے، اور بہت سی صفات و کمالات اور شرعی احکام میں موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں تھے۔ اس پیش گوئی کے مطابق حضرت مسیح اس لیے بھی نہیں ہیں کہ عہد نامہ جدید میں رسولوں کے اعمال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا ذکر ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا اس وقت تک آسمان میں رہنا ضروری ہے جب تک یہ پیش گوئی پوری نہ ہو۔ اب ہم معزز سامعین آتے ہیں اس طرف کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مشترک خصوصیات کیا تھیں۔ مولانا رحمت اللہ عثمانی کرانوی رحمت اللہ نے اپنی عربی تصنیف اظہار الحق میں تورات کی اس پیش گوئی کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین جو مشابہتیں بیان کی ہیں، ان میں سے نمایاں یہ ہیں: ماں باپ سے پیدا ہونا، کیونکہ دونوں ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونا، دونوں ہی شادی شدہ بھی تھے اور صاحب اولاد بھی تھے، شریعت کا تمدنی سیاست پر مشتمل ہونا، غلبہ دین کے لیے جہاد کا اجرا، زنا کی سزا میں ایک ہی طرح کا حکم دینا، حدود، قصاص اور تعزیری سزاؤں کی تعین، ان سزاؤں کے نفاذ پر قادر ہونا، سود کو حرام قرار دینا، بستر پر وفات پانا،
موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفون ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قابل اطاعت سربراہ تھے اور اپنے اوامر و نواہی کے نفاذ پر قادر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو مزید مماثلتیں بھی ہوتی ہیں۔ دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل اور اس کے اوباش ساتھیوں کو شکست دی۔ غرض دونوں شریعتوں میں اس قسم کی اور بہت سی چیزیں مشترک ہیں جن کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ مزمل میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسی مشترک خصوصیات ہی کی وجہ سے شاید ورقہ بن نوفل نے اس وقت جب کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وحی اترنے کی خبر بتائی تھی، یہ کہا تھا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ یہاں ناموس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ورقہ نے عیسائی ہونے کے باوجود اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اکثر احکام پر مشتمل تھی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی اکثر احکام و مسائل کا بیان ہے، یا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون اور اس کے ساتھیوں کی تباہی و بربادی ہوئی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے فرعون ابو جہل، عمرو بن ہشام اور اس کے ساتھیوں کی بدر میں ہلاکت ہوئی تھی، یا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل امین کا نزول اہل کتاب کے ہاں تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بہت سے یہودی منکر ہیں۔ نمبر 3، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی صفات یوں بیان کی گئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی ہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ بشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا او ہاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ انبیاء میں سے ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جن پر لوگ ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 4، وہ میرا نام لے کر کہے گا۔ یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوئی۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور قرآن مجید کی 113 صورتیں اللہ کے پاک نام سے شروع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے سوا دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو اپنے روزمرہ کے امور بسم اللہ
الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جیسے مقدس جملے سے شروع کرتی ہو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر اچھے قول اور عمل کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ ان دلائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات کی یہ پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تورات کی دوسری پیش گوئی کو۔ کتاب مقدس میں آتا ہے، اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس پہاڑ پر نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اسے سینا کہا گیا ہے۔ سینا عام طور پر کوہ طور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مصری جزیرہ نمائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اسے جبل طور بھی کہتے ہیں۔ بائبل میں اسے حورب کا پہاڑ لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اسے طور، طور سینا اور طور سینین کہا گیا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، طور کے اصل معنی پہاڑ کے ہیں، اور الطور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ مزید فرماتے ہیں، یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے لگ بھگ ٹھیک اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ سی لگی دیکھی تھی۔ اس کے 200 برس بعد قیصر جسٹنین نے 527 میں جہاں ایک خانقاہ مونسٹری تعمیر کرایا، جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا۔ اس دیر اور خانقاہ اور کنیسہ پر یونانی کلیسا کے راہبوں کا قبضہ ہے۔ سینا طور کے بلند پہاڑ کا بلائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے، اور جس کی بلندی 7359 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک وہ کھو زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن بسر فرمائے تھے۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا ہے، اور پہاڑی کے دامن میں رومی قیصر جسٹنین کے زمانے کی ایک خانقاہ بھی آج تک موجود ہے۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سینا، شعیر اور فاران کے 3 مقامات مقدسہ کا ذکر اس طرح کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ تورات میں تینوں کا ذکر ترتیب زمانی سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا آغاز سینا طور سینین پر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیر اور زیتون کی زمین شعیر یا سعیر فلسطین میں یروشلم سے 10 میل دور پہاڑی میں، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلد امین مکہ کے پاس غار حرا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے نزول کا آغاز ہوا۔ یہ بلد امین کوہ فاران کے دامن میں ہے۔ قرآن نے ترتیب زمانے کی بجائے فضل و شرف کے اعتبار سے ادنا سے اعلیٰ کی ترتیب ملحوظ رکھ کر تینوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر نزول انجیل کا ذکر ہوا جو تورات ہی کی معید تھی۔ پھر تورات کے مقام نزول سینا کا ذکر کیا جس کی شریعت یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے تھی۔
پھر مکہ میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا جس کا درجہ سب سے بلند ہے، جو مکمل ترین ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی ابدی دستاویز ہے۔ نمبر 2، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ اہل کتاب اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیش گوئی کے مطابق نہ بن جائیں، بائبل کی اس پیش گوئی میں کئی بار تحریف کی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ موجودہ بائبل میں آتا ہے خداوند سینا سے آیا، یعنی خود اللہ آیا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، جبکہ قدیم بائبل میں لکھا ہے خداوند سینا سے لایا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ بائبل میں تحریف در تحریف۔ نمبر 1، قدیم بائبل میں جو لفظ درج تھا وہ لایا تھا، اسے آیا سے بدل دیا گیا، اور نئی بائبل میں 10,000 قدسیوں کو پہلے ہزاروں قدسیوں اور پھر لاکھوں قدسیوں بنا دیا گیا، جبکہ غزلات میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ نمبر 2، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی شائع کردہ بائبل میں کلام مقدس میں تو تحریف کی انتہا ہی کر دی گئی ہے، اس میں سرے سے وہ آیت ہی غائب کر دی گئی ہے جس میں فتح مکہ کے وقت ہزاروں قدسیوں صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا واضح تذکرہ تھا۔ اس کی جگہ ایک مجہول آیت شامل کر دی گئی ہے جو یوں ہے، اور مریبہ قادیش میں آیا۔ گویا کیتھولک بائبل میں لاکھوں قدسیوں کو مریبہ قادیش میں بدل دیا گیا، جبکہ ہولی بائبل نیو انٹرنیشنل ورژن میں وہی آیت یوں ہے، He came with merits of holy ones۔ انگریزی ڈکشنری سینچری ڈکشنری میں میرٹ کے معنی این ایکسیڈنگلی گریٹ نمبر، یعنی بہت بڑی تعداد دیے گئے ہیں، جبکہ اس کی اصل یونانی لفظ میریاس ہے جس کے معنی 10,000 بتائے گئے ہیں۔ اسی سے لفظ میریڈ 16ویں صدی عیسوی میں انگریزی میں شامل ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ 10,000 کو لاکھوں یا مریبہ قادیش میں بدل کر کھلی تحریف کی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ تشریف لائے۔ بعد میں یہ پیش گوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد